یوسف رضا گیلانی باچا خان کانفرنس میں خطاب کر رہے ہیں تھے IDPs اور unprecedented ہے in the world history کہ 25 لاکھ لوگوں کو 90 دن میں ہماری دونوں کی گورنمنٹ نے مل کر ان کو باعزت طریقے کے ساتھ اور جوڈیشس طریقے کے ساتھ ان کو گھروں میں منتقل کیا. یہ بہت کم مثال ملتی ہے. جب سوویت یونین انویڈڈ کابل تو اس وقت جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسن تھے وہ پاکستان میں آئے اور آج بھی پاکستان میں ہیں. ان کے تعلیم بھی یہیں ہوئی, بچے بھی یہیں ہیں, شادیاں بھی یہیں ہوئیں, کاروبار بھی یہیں ہیں, اور آج تک دنیا بھول چکی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے. تو اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے. مگر دنیا جو اس وقت امن چاہتی تھی ان کو بھی ان کا احساس ہونا چاہیے کہ جو امن چاہتے تھے وہ جمہوری قوتیں اگر وہ ارادہ کریں تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ذکر آیا تھا یہاں کہ ہم نے جو بھٹو صاحب نے 73 کا آئین یونانیمسلی متفقہ طور پر جس پہ خان ولی خان صاحب کے بھی دستخط تھے, وہ جو آئین پاکستان تھا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کتنے ووٹوں سے پاس ہوا تھا. وہ 128 ووٹ سے پاس ہوا تھا. وہ کس لیے؟ باقی ممبرز جو تھے قومی اسمبلی کے وہ ایسٹ پاکستان میں تھے اور ویسٹ پاکستان کے جو ممبر تھے انہوں نے آئین پاکستان بنایا, اور انہوں نے جو متفق آئین پاکستان بنایا. اور میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان آج اس وقت تک مستحکم ہے اور قائم و دائم ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک آئین پاکستان اور دوسرا نیوکلیر پاور. یہ دو جو نیوکلیر پاور اور آئین پاکستان انہوں نے ملک کو متحد رکھا ہوا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اس ملک کے لیے, جب میں آ رہا تھا تو فیصل کنڈی صاحب میرے ساتھ تھے تو مجھے کہنے لگے آپ نے کو وے فارورڈ بھی بتانا ہے. میں نے کہا وے فارورڈ یہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کیا جائے, کیونکہ آئین کے اندر درج ہے تمام اداروں کا رول ہے, اور وہ آئینی رول جو ہے انڈر the ambit of the constitution اگر ہم فالو کریں گے there will be no problem. تو آئین کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس سے رول آف لا بھی ہوگا, آئین کی پاسداری بھی ہوگی, جمہوریت میں استحکام بھی آئے گا, اور یہ عدم برداشت بھی ختم ہوگا. اور دوسرا میں ہمیشہ کہا کرتا تھا, اب تو دوسرے بھی کہنا شروع ہو گئے, مگر میں کہتا تھا the political stability leads to economic stability. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. That is my faith. اور میں نے جب الیکشن جیتا قومی اسمبلی سے وزیر اعظم تھا تو مجھے 264 ووٹس ملے. میرے تمام اتحادی جس میں مسلم لیگ نواز سر فہرست تھی, ANP اور تمام. سینیٹر یوسف رضا گیلانی اسلام آباد میں باچا خان کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستان پھر ہوا کیا؟ نہ وہ پارلیمانی رہا نہ صدارتی رہا.
وہ چون چون کا مربع بن گیا، اور جب ہماری حکومت بنی تو یہی اتحادی جمہوری قوتوں سے مل کر ہم نے امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں کہ وہی امینڈمنٹ 73 کے آئین کو بحال کیا جائے، اور 85% سے زیادہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے بحال کیا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو پوچھا کہ 73 کے آئین میں کتنے ووٹ پڑے تھے، ابھی یہی سوال میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سے صحافیوں کو بھی نہیں پتا اس کے لیے کتنے ووٹ پڑے۔ جب آئین پاکستان بنا اس وقت یونی کیمرل سسٹم تھا، ایک ہاؤس تھا، صرف نیشنل اسمبلی تھی۔ جب بحال ہوا واپس سینٹ بھی تھی، 446 members of both the houses and none opposed، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ یہ تھی 18th amendment of the Constitution of پاکستان کہ لوگوں کو رائٹس ان کے ملنے چاہیے، اور اس کے لیے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں کے پی کے میں کتنی ایجوکیشن ہے، بلوچستان میں کتنی ایجوکیشن ہے، اور پسماندہ صوبوں میں کتنی تعلیم ہے، تو آپ ان کو اگر اتنا پیسہ دیں گے، یہ ویسٹ کریں گے اور یہ نہیں استعمال کر سکیں گے، تو اس کے لیے بہت نقصان ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارا بیٹا ہے؟ کہنے لگا میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا اگر تم مر جاؤ تمہارا وارث کون ہوگا؟ کہتے میرا بیٹا ہوگا۔ میں نے کہا میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں میرا بیٹا ہوگا۔ تو میں نے کہا وہ بے شک جس جیسے بھی ہیں ان کا حق بنتا ہے، ان کو ملنا چاہیے، بے شک وہ جیسے استعمال کریں۔ اگر استعمال کرتے رہیں گے وہ سیکھ جائیں گے، تو اس لیے ہم نے کہا ان کو رائٹس ملنے چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے NFC ایوارڈ کی بات کی، آئی ایم گریٹفل۔ اس وقت چیف منسٹر پنجاب اور میاں شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان سے جب ریکویسٹ کی، میں گوادر گیا، گوادر میں NFC ایوارڈ جو ہے دستخط ہوئے، اور کچھ شیئر ہم نے ان سے مانگا کہ تاکہ چھوٹے صوبوں کو ہم رضامند کر سکیں۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کئی بجٹس پاس ہوئے، مگر NFC ایوارڈ جو ہے میں یہی کہوں گا اس کو ریوائز ہونا چاہیے، اس کو پھر نظر ثانی ہونی چاہیے، اس کو نیا NFC ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ NFC ایوارڈ دیا، ابھی صوبے کی شناخت کی بات ہوئی تو صوبے کا نام ہی نہیں تھا، شناخت بھی نہیں تھی۔ خیبر پختون KPK اب اس کا نام آیا، پہلے تو ہمیں NWFP ہوتا تھا، خیبر پختونخوا، یہ اب اس کا نام آیا۔ تو اسی ہی طریقے کے ساتھ ان کے بہت سے مل کر ہم نے ان پہ کام کیا، اور اس کے لیے بہت سے گوادر کو جو سی پیک کا ذریعہ بنا اس کا فیصلہ کیا کہ یہ اس کو اونرشپ کس کی ہوگی اور کس کو منتقل ہوگا تاکہ انویسٹمنٹ ملک میں ہو سکے۔ اور خصوصاً میں موٹو تھا میرا تو ویمن اینڈ مائنورٹی دے آر مائی کانسٹیٹوئنسی، اور اس پہ مائنورٹیز کے لیے اور خواتین کے لیے خصوصاً ہم نے بہت کام کیا۔ تو اس لیے انلائٹنڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ابھی یہاں کنونشن ہو رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا مینیفیسٹو بنائیں اپنے فیوچرسٹک جس پہ ملک کے مسائل کے حل ہوں
اور یہ بھی میں بتا دوں اگر 18 امینڈمنٹ کا مسئلہ اگر اس وقت حل ہو چکا ہوتا تو آپ سے بنگلہ دیش جدا نہ ہوتا، ایسٹ پاکستان آپ سے جدا نہ ہوتا۔ تو اس لیے میں نے کافی اسپیچ زیادہ کر لی ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود، مگر میری جو وابستگی تھی، تعلق تھا، کام سینیٹر یوسف رضا گیلانی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔